السلام علیکم، ویلکم ٹو رپورٹ کارڈ. میں ہوں ابسا کومل. ساہیوال واقعے کی تحقیقات کرنے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم JIT نے واقعے کی ابتدائی رپورٹ وزیر اعلیٰ کو پیش کر دی ہے. ذرائع نے بتایا ہے کہ تفتیش کے لیے فورنزک سائنس ایجنسی کو ادھوری چیزیں بھیجی گئیں. ایجنسی کو SMG سے چلی ہوئی 45 گولیوں کے خول بھیجے گئے ہیں، جبکہ SMG سے چلی ہوئی اور پوسٹ مارٹم سے ملی گولیاں نہیں دی گئیں. ذرائع نے بتایا ہے کہ فورنزک ایجنسی کو 9mm کی 5 گولیاں بھی بھیجی گئی ہیں. SMG نہ بھیجنے کی وجہ سے تجزیہ کرنا مشکل ہے. SMG کے بھیجے گئے 45 خولوں کا تجزیہ کر کے صرف محفوظ کر سکتے ہیں. واقعے کے وقت موجود جو وہاں پر عینی شاہدین تھے، انہوں نے بھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہی کہا ہے کہ JIT نے آنے سے پہلے کوئی اطلاع نہیں دی. یہ بھی اطلاعات تھیں کہ وہاں پر جو عینی شاہدین کل یہی بتا رہے تھے کہ جب JIT کی ٹیم وہاں پہنچی تھی، ان سے کوئی سوال جواب نہیں کیا گیا. واقعے کی جگہ پر درجنوں افراد موجود تھے اور صرف 3 سے 4 لوگوں کے بیانات لیے گئے. اس معاملے پر ہم اپنے پینل سے سوال کریں گے، اور سوال اس طرح سے ہے: واقعے کی تحقیقات، پولیس نے فورنزک ایجنسی کو ادھوری چیزیں بھیجی، نامکمل چیزوں پر نتائج اخذ کرنا مشکل. کیا حکومت تحقیقات میں سنجیدہ ہے، ہاں یا نہیں؟ حسن نثار صاحب، پہلے آپ کی طرف آئیں گے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ حکومت تو سنجیدہ ہوگی، اور کچھ نہیں تو سروائیول کا مسئلہ ہے، عزت کا مسئلہ ہے، آبرو کا مسئلہ ہے، کریڈیبلٹی کا مسئلہ ہے، ان کے ووٹ بینک کا مسئلہ ہے، ان کے مستقبل کا مسئلہ ہے. سنجیدہ ہوں گے، لیکن اس سے کیا لینا دینا ہے؟ اجڑ گیا ہے خاندان، بس ملا اللہ خیر چلا. اب 50 پھانسیاں بھی دے دو تو یہ اجڑ گئے، جو گھرانہ برباد ہونا تھا ہو گیا، ختم ہوئی بات. ہوں گے سنجیدہ، میں نے کیا لینا ہے اس سے؟ حسن صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سروائیول کا مسئلہ ہے ان کے لیے، لیکن آئندہ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہ آئے، اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی تحقیقات ہو پائیں گی اس دور حکومت کے لیے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے. جہاں انسان ہوتے ہیں وہاں سانحے حادثے علمیے جنم لیتے رہتے ہیں، لیکن یہ جس ٹائپ کا واقعہ ہے، دیکھو قدرتی آفات ہوتی ہیں، بے شمار مسائل ہوتے ہیں. انسان کے تعاقب میں ہے موت، ٹھیک ہے، بے شمار دکھ درد. زندگی بڑی عجیب پیکج ہے. مرتے ہی پیدا ہوتے ہی تو آپ مرنا شروع کر دیتے ہو. لیکن یہ جس طرح کا واقعہ ہے نا، مر جانا تو کوئی نہیں، کوئی یہ اب نہ ہوتے تو وہ 40 سال 70 سال بعد مر جاتے. لیکن یہ جتنا یہ ایک لاوارث، یہ سب سے بڑا صوبہ اس ملک کا کن کے سپرد کر دیا گیا ہے. میرا سوال اور ہے، میرا دکھ بھی اور ہے. مرتے تو روز ہیں، پوری دنیا میں مرتے ہیں لوگ، ہمارے یہاں کچھ زیادہ. یہ بہت بے رحمی، سفاکی، غیر ذمہ داری، اندھے پن کا معاملہ ہے. اس پہ دل خراب ہوتا ہے. بس ٹھیک ہے، میں نے جواب دے دیا، زیادہ بات نہ اس پہ کریں. ٹھیک حسن صاحب. ارشاد بھٹی صاحب، اب کل CM عثمان بزدار صاحب نے یہی کہا تھا کہ آپ دیکھیں گے کہ کل آج شام 5 بجے کا وہ ذکر کر رہے تھے کہ کیا بات سامنے آتی ہے اور کس طرح نئے پاکستان میں اس طرح کے معاملے کی تحقیقات ہوتی ہیں. اب جو تفصیل سامنے آ رہی ہے وہ تو کچھ اور طرف اشارہ کر رہی ہے. ان پروفیشنل بیہیویئر نظر آ رہا ہے پولیس کا. عثمان بزدار صاحب کو تو چھوڑ ہی دیں، تبدیلی چاند کو تو چھوڑ ہی دیں. ان کی کیا بات، ان کی بات کرنی یا کیا سننا، یا ان کے وزراء کو چھوڑ دیں. 97 ارب روپے کی بجٹ ہے پنجاب پولیس کا، اور وزیر داخلہ ہی کوئی نہیں ہے وہاں پنجاب میں. اور جس طرح IG جن سفارشوں سے تشریف لائے گئے، اور IG نے الحمدللہ یہ وہ IG ہیں. ابھی یہ کاؤنٹر ٹیررزم کی ایک آیا ہے، ایک کورس آیا لندن میں. انہوں نے 11 مہینے بعد ریٹائر ہو جانا ہے سلیمی صاحب نے. انہوں نے بھی کہا کہ کوئی اپنے بندے بھیجیں جن کو ہم ٹرینڈ کریں، تو یہ الحمدللہ خود چلے گئے وہاں. 2 ہفتے وہاں گزار کے آئے ہیں. 11 مہینوں بعد ریٹائر ہو جانا. کسی ایسے افسر کو نہیں بھیجا کہ جا کے کوئی ٹریننگ لے لے یا کچھ کر لے. اور یہ حال ہے ان کا. اور بزدار صاحب اور باقی یہ آپ اس وقت تھوڑا سا حکومت دباؤ میں ہے. مجھے کوئی شک نہیں، حکومت کی نیت پہ کوئی شک نہیں. جیسے حسن نثار صاحب نے کہا، ان کے ووٹ کا مسئلہ ہے، نئے اور پاکستان کا مسئلہ، پرانے پاکستان کا مسئلہ ہے. ان کا وہ ماڈل ٹاؤن سامنے رکھ کے وہ ہوں گے بیٹھے ہوئے کہ ہم اپنے دور میں انصاف دیں، ہم ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں. ہمیں نہ پتہ، ہم یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا بندے مارے گئے یا جو بھی ہیں. تو یہ سنجیدہ ہوں گے. مگر آپ دیکھ نہیں رہے کہ حکومتی وزراء اور یہ سارے جسٹیفائی کر چکے تھے آپ کو ایک دن پہلے کہ یہ تو ایک بہت بڑا دہشت گرد مار دیا ہے ہم نے. پہلے کہا ہم نے بچے اغوا کر کے لے گئے تھے، لے جا رہے تھے، ہم نے وہ چھڑوا لیے ہیں. پھر کہا ہم نے دہشت گرد مار دیا ہے.
پھر کہا ملک کو ایک بڑی تباہی سے بچا لیا ہے، پھر اس کہا کہ ادھر سے فائرنگ ہوئی تھی، پھر کہا کہ ہم نے تو بڑی خودکش جیکٹیں اور اسلحہ برآمد کیا ہے۔ تو یہ تو پارٹی بن گئی تھی، حکومت پارٹی بن گئی تھی۔ یہ تو میڈیا، سول سوسائٹی کا پریشر ہے، یہ حکومت اور یہ اپوزیشن کا پریشر ہے، یہ سارا پریشر ہے جس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا کر رہے ہیں۔ ہونا جو نہ کچھ نہیں۔ اگر یہ مکمل چیزیں بھی بھیج دیتے، یاد رہیں یہاں کس کے قتل کا کوئی پتہ چلا ہے، کس کا قاتل کوئی پکڑا گیا ہے، کون سا حادثہ یا کون سی انکوائری یا کون سی جی آئی ٹی منطقی انجام تک پہنچی ہے، ہر کیڑے ہی نکلتے رہے اس طرح قتلوں شتلوں کے۔ تو یہ مکمل بھی بھیج دیتے تو کچھ نہیں ہونا تھا۔ ابھی تو خیر آپ آگے دیکھیں، چند دن گزریں گے، نیا حادثہ ہوگا، ہماری توجہ ہٹے گی اور یہ کام ختم ہو جائے گا۔ وہ 3 مر گئے بچے بیچارے، وہ 3 یتیم ہو گئے، بس ان کا ہی ہے، باقی کچھ بھی نہیں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ سنجیدہ ہے؟ حفیظ اللہ نیائی صاحب، وہ جس طرح بات کر رہے ہیں ارشاد بھٹی صاحب، پہلے اتنے غیر سنجیدہ بیانات وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب، پھر ایک پوری پریس کانفرنس وزیر قانون پنجاب کی، اور وزیر اعظم صاحب بھی قطر کے دورے پر چلے گئے، لیکن یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ براہ راست خطاب کریں اس بارے میں بھی۔ کیا یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے پولیس بھی تحقیقات کو اتنا سنجیدگی سے نہیں لے رہی؟ میرا خیال ہے ان کو واقعے کی انٹینسٹی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ جو حسن نثار صاحب نے جس طریقے فرمایا ہے، اور جس طرح حسن نثار صاحب کے دل اور جان کے اوپر بیتی ہوئی ہے، اسی طریقے سے باقی پاکستانیوں کے اوپر بیتی ہوئی ہے۔ تو اس کا ادراک شاید ہمارے جو حکمران طبقہ وزراء ہے یا پرائم منسٹر، ان کو نہیں پتہ ہے۔ اور ویسے بھی جب آپ ایک حکومت کے کسی مقام پہ بیٹھتے ہو تو آپ کو فرق طرح کی آپ کی دیکھنے کی جو زاویہ ہوتا ہے، اور فرق آپ کے جذبات ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ وزیر قانون کو کیوں کہتے ہیں؟ ان کے ساتھ تو آدھا درجن وزیر بیٹھے تھے، اور انہوں نے کیا نہیں کہا؟ میں کہتا ہوں کہ انہوں نے کہا جی وہاں سے 2 خودکش جیکٹ اتنا بارود پکڑا گیا، سارا پتہ چلتا ہے سوٹرز نکل رہے ہیں اس میں سے، گاڑی میں سے۔ یہ تو ایک لحاظ سے کہ سب کچھ جو ہے نا بائی ڈیفالٹ بن گیا، کوئی پلاننگ سے یہ چیزیں نہیں بنی۔ یہاں پہ تو شاید کچھ بھی نہ ملتا، بائی ڈیفالٹ بنتا۔ ٹریفک کی وہاں سے بہت سارے لوگ تھے، ان کو ٹائم مل گیا، انہوں نے اس کے اوپر ساری جتنی جس کو کہنا چاہیے کہ فلمیں بنانا شروع کر دی اور ہمارے تک پہنچ گئی۔ باقی یہ ہے جی کہ فورنزک ایکسپرٹ سے رابطہ نہیں کیا گیا، سائڈ نہیں سنبھالی گئی کی تو بات کر رہے ہیں، لیکن اپوزیشن کا کردار آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ کیونکہ ایک عوامی مسئلہ ہے جس پہ غم و غصہ ملک بھر میں پایا جاتا ہے، کوئی گرینڈ الائنس ہمیں بنتا ہوا نظر آتا، کوئی اس کے اوپر کوئی تحریک نکالتی اپوزیشن؟ میرا اپنا خیال ہے کہ چونکہ اس کے آپ دیکھیں اس میں کئی چیزیں ہیں، جیسے حکومتی وزراء نے ایک یکسو ہو کے اور ایک خاص ردم کے ساتھ سب کچھ آپ کے سامنے لے کے آئے، تو اس میں یہ انہوں نے بتایا کہ حساس اداروں کی رپورٹ کے اوپر یہ کارروائی ہوئی ہے۔ اب یہ 2 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، یا تو ان لوگوں نے جب آپ کارروائی کرتے ہیں تو ان کو اسلحہ ایشو ہوا ہوگا، ان کو ٹاسک، اور وہ آخر تک کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں کنٹرول اینڈ کمانڈ روم میں کہ جی ہم گاڑی کو گھیر دیا ہے، وہ کہہ دیتے ہیں فائر کرو، یہ اجازت وہاں سے ملتی ہے۔ اگر یہ ہے تو پھر سارے لوگ بڑے ذمہ دار ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے اور انہوں نے اپنے طور پہ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ اتنا مضبوط ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ تتر بتر ہے، اس کے اندر ڈسپلن ہی نہیں ہے، پھر بھی وہ ڈپارٹمنٹ پورے ذمہ دار ہے۔ یہ دیکھیں جو اپوزیشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی ہے، لیکن جس طریقے سے جو قوم کے جذبات کی عکاسی تھی وہ نہیں کر سکی۔ میں اس معاملے میں بالکل سمجھتا ہوں کہ میں نے یہ دیکھا کہ وہ صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے تو کرتے رہے، لیکن اس سے عکاسی نہیں کی، اور حکومت کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر ایک پورا آسمان پھٹنا ہے، آسمان ٹوٹنا ہے، زمین پھٹنی ہے۔ یہ معاملہ آسانی سے جانے والا نہیں ہے۔ یہ آہیں بچوں کی جو ہیں وہ بے اثر نہیں رہنی۔ ٹریجڈی سب کی بڑی یہ ہے کہ وہ بچے زندہ موجود ہیں۔ محمل جو آگے بڑھیں گے نیائی صاحب، کچھ بھی ٹھیک ہے محمل آپ کیسے دیکھ رہی ہیں اپوزیشن کے کردار کو؟ بہت سی چیزوں پر کیا ہوا، کائنات پر کیا ہوا، شریفہ بی بی پر کیا ہوا، کچھ بھی نہیں ہونا۔ یہ لکڑ عزم پتھر عزم ہے۔ نیائی صاحب میں آپ کے دکھ کو سمجھتا ہوں۔ صحیح محمل آپ کی طرف آئیں گے، جن واقعات کا بھی شاہ صاحب بھی ذکر کریں، ان میں جب اپوزیشن میں تھی پی ٹی آئی تو انہوں نے بہت آواز اٹھائی تھی، اس وقت کی اپوزیشن کا کیا اس وقت سٹانس ہوگا اور وہ کیوں سامنے نہیں آ رہے؟ دیکھیں اب سے پہلے تو میں اپوزیشن الحمدللہ خود ایسے تیر مار کے آ چکی ہے، اپوزیشن نے کیا بولنا ہے؟ محمل سے سوال ہو رہا ہے ویسے ارشاد صاحب، کاموں میں 2 نمبریوں میں محمل کا ٹائم ہے۔ محمل جی دیکھیں اب سے بات یہ ہے کہ میں اس سوال پہ آپشن کوئی نہیں لوں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے تب تک نہیں پتا کہ حکومت سنجیدہ ہے کہ نہیں جب تک کہ وہ ایکچولی آن دا گراؤنڈ
کچھ پولیس ریفارمز کرنے میں سنجیدہ نظر آئے. باتیں وہ بہت کرتے ہیں. دیکھیے میں آپ کو ایک واقعہ, نربھیا کیس ہوا تھا, ایک ریپ کیس ہوا تھا, گینگ ریپ انڈیا کے اندر, جس کے بعد ایک پوری تحریک چلی. وہ بہت ہولناک واقعہ تھا, اور اس تحریک کا نتیجہ یہ نہیں تھا کہ بدلہ لے لو, ٹانگ دو, یہ کر دو, وہ کر دو. نہیں, اس تحریک کا نتیجہ یہ تھا کہ اسٹرنجنٹ ریپ لاز بنے, بہت سخت ریپ لاز ترمیم ہوئی, نئے لاز بنے گئے. یہاں پہ قانون سازی, آج یہ اتنا بڑا, حفیظ اللہ نیازی صاحب نے بھی یہ بات کی کہ یہ بہت ہولناک واقعہ ہے. اس سے جو ہے باقی سب نے بھی, ساتھیوں نے یہی بات کی کہ بہت خوفناک واقعہ ہے. یہ خوفناک واقعہ کیا ہمارے جگر یا ہم لوگ ٹھنڈے, ہمارے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے جس دن وہی پولیس والے یا سی ٹی ڈی والے یا جو بھی اس کے لیے رسپانسبل ہے وہ جو ہے ان کو یا جیل ہو جائے یا پھانسی ہو جائے یا کچھ اور. نہیں, دیکھیے یہ نہیں, یا آج یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ جی شاید آئی جی صاحب کو تبدیل کر دے یا ان کا استعفیٰ لے لے. کیا ہم نے ان کا استعفیٰ فریم کرانا ہے؟ کیا ہم نے اس کی پوسٹنگ کا ان کا ہاتھ ڈالنا ہے؟ کیا کرنا ہے ہم نے؟ اصل چیز جو اس کے اندر ہے وہ ہے پولیس ریفارمز. آج میں سمجھتی ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو اناؤنس کرنا چاہیے کہ میں پولیس ریفارمز لا رہا ہوں. پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو یہ اناؤنس کرنا چاہیے اور وہ اس میں سیریس نظر آئے. لے کے آگے جائیں گے محمد آپ کی بات مل صاحب کی طرف. جی مل صاحب, ایسا کوئی اعلان وزیر اعظم جب قطر سے واپس آئیں گے, پہلے تو قوم دیکھ رہی تھی کہ شاید وہ ایڈریس کریں گے اس معاملے کو, وہ تو چلے گئے دورے پر, تو واپس آ کے کوئی ایسا اعلان ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں وزیر اعظم سے؟ دیکھیے وہ اعلان کر بھی دیں گے تو کیا ہے, اس پورے واقعے میں مجھے نہیں سنجیدہ نظر آئی گورنمنٹ. دیکھیے اگر سنجیدگی کا معیار کیا ہوتا ہے, پہلی چیز یہ کہ اتنا سیریس واقعہ تھا کہ, اور اس کے بعد جس طرح کے بیانات آئے وہ بظاہر خود غیر سنجیدگی شو کر رہے تھے. یعنی آپ اس سیریسنس کو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. اگر وہ ہوتا, دیکھیے یہ کیس خراب ہو گیا ہے, اس کا کرائم سین مٹا دیا گیا ہے, ود ان آورز مٹا دیا گیا کرائم سین, اور ایک مرتبہ کرائم سین آپ مٹا دیں اس کے بعد تحقیقات نہیں صحیح معنوں میں ہو سکتی. دوسری بات, آپ کو اسی وقت سی ٹی ڈی کے چیف کو سسپینڈ کر دینا چاہیے تھا جب یہ چیزیں سامنے آ گئی تھیں کہ کس طریقے سے واقعہ, تو وہ یہ تو طے ہو گیا تھا کہ اس فیملی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, ان کے بچوں کے سامنے ان کے والدین کو مارا گیا. یہ کافی تھا سی ٹی ڈی کے آفیشلز کو سسپینڈ کرنا. جے آئی ٹی 3 مرتبہ تبدیل ہوئی ہے. جے آئی ٹی میں کبھی افسروں کا اضافہ ہو رہا ہے, کبھی کسی افسر کو تبدیل کیا جا رہا ہے. مجھے لگ یہ رہا ہے کہ سی ٹی ڈی کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مجھے لگ یہ رہا ہے کہ یہ ایک بڑا کور اپ ہو رہا ہے. آج رپورٹ جس طرح کی سبمٹ کی گئی, ان سے کہا گیا کہ جی ابھی اور وقت دیں. دیکھیے آئیڈیلی تو یہی ہوتا ہے کہ آپ کوئی ٹائم فریم نہیں دیتے, آپ کوئی 3 دن یا 4 دن نہیں دیتے, آپ ایک تحقیقات. لیکن ایک چیزیں ایونٹس نظر آ رہے ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ اگر یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ اس فیملی میں اور اس پورے واقعے میں جو لوگ وکٹمز ہیں ان میں سے کوئی ٹیررسٹ نہیں ہے, تو یہ کولڈ بلڈڈ مرڈر ہے. اگر یہ طے ہو گیا ہے کہ اس فیملی کا کوئی بھی فریق, چاہے وہ ذیشان ہو یا خلیل ہو, کوئی بھی کسی بھی طریقے سے کسی بھی تنظیم سے تعلق نہیں تھا, کسی بھی ٹیررزم اس سے نہیں تھا, تو یہ کولڈ بلڈڈ مرڈر ہو گیا ہے, کیونکہ کوئی جوابی فائر نہیں ہوا ہے کسی طرح کا. بالکل آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کو ٹھیک سے ہینڈل نہیں کیا گیا. ہم اسی طریقے سے جا رہے ہیں. اور اپوزیشن کی میں صرف بات کروں, اپوزیشن کا گلٹ اس کو یہ پوزیشن لینے میں سے وہ اس لیے کہ وہ خود ماضی میں اپنی حکومتوں میں یہی کام کرتے رہے ہیں. تو مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ سنجیدگی کی طرف سے معاملہ جا رہا ہے. میں ایک لائن کہنا چاہتی ہوں, وہ یہ کہ مظہر صاحب نے بھی بات کی کہ اپوزیشن کی گلٹ ہے. دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ جو پولیس ہوتی ہے نا, یہ ایک صوبے کی حکومت کی چودراہٹ کے لیے ہوتی ہے. یعنی کہ یہ کہہ لے کہ ان کے لوکل بدماش کی طرح استعمال ہوتے ہیں, نہ گورنمنٹ نہ اپوزیشن. مجھے دونوں نہیں پولیس ریفارم میں سیریس نظر آتے. اگر یہ سیریس ہیں تو پولیس ریفارمز کریں. خان صاحب وعدہ کرتے تھے, کریں اب اصل میں پولیس ریفارم. بہت پولیس ریفارمز کی اشد ضرورت کے اوپر آپ لوگ زور دے رہے ہیں. 35 کھول سائیڈ میں مل رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ 10 گز کے اندر کے فاصلے پہ 35 بلیٹس فائر کیے گئے کم از کم. 5-10 کھول ہو سکتا ہے کیونکہ گن جو ہے کھول کو بڑے دور پھینکتا ہے جب وہ نکلتی ہے. زیادہ تر ہماری تجربات سے نیاز صاحب آپ کہہ رہے ہیں اس میں نئی آپشن واضح طور پر لیے. اب یہ دیکھنا ہوگا ہم لوگوں کو کہ اس تحقیقات میں جو نقائص ہیں اس کے اوپر فوری حکومت کیا کہتی ہے اور اس چیز کو کس طریقے سے اب آگے لے کر چلتی ہے. سپریم کورٹ نے کراچی میں رہائشی عمارتوں اور گھروں کو کمرشل مقاصد میں تبدیل کرنے, رہائشی پلاٹس پر شادی ہالز, شاپنگ سینٹرز اور پلازاز کی تعمیر پر مکمل
پابندی عائد کر دی ہے۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں کیس کی سماعت کے دوران جسٹس گلزار احمد اور جسٹس سجاد علی شاہ پر مشتمل بینچ نے ریمارکس دیے کہ کراچی کا حال دیکھ کر کسی کو کیا شرم آتی ہے؟ شہر کو لاوارث جنگل اور گٹر بنا دیا گیا ہے۔ عدالت نے سندھ حکومت سے کراچی کو 40 سال پرانی حالت میں بحال کرنے پر تجاویز بھی مانگ لی۔ اسی حوالے سے ہمارا سوال اس طرح سے ہے، کراچی میں رہائشی کمرشل مقاصد میں تبدیلی پر مکمل پابندی، شہر کو لاوارث جنگل اور گٹر بنا دیا گیا ہے۔ یہ ریمارک سامنے آئے سپریم کورٹ کے۔ کیا کراچی کو 40 سال پرانی حالت میں بحال کرنے سے شہر بہتر ہو جائے گا؟ یہ ہمارا آپ سے سوال ہوگا۔ سب سے پہلے مظہر عباس صاحب کی طرف چلیں گے۔ مظہر صاحب، کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ عدالتی احکامات کو اور آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے بہتر ہو پائے گا شہر؟ دیکھیے، شاید وہ اس پوزیشن پہ تو نہیں آ پائے، کیونکہ جہاں 18 منزلہ عمارتیں بن گئی ہیں، جہاں اتنا زیادہ کمرشل پلازاز بن گئے ہیں، ہاسپٹلز کو کنورٹ کر دیا گیا ہے کمرشل پلازاز میں، وہ صورتحال واپس تو نہیں آ سکتی۔ ہاں، لیکن اگر آئندہ کے لیے اس کو روک دیا جائے، اور جس طریقے سے خاص طور پہ رہائشی علاقوں میں کمرشل ریسٹورنٹس کھل گئے ہیں، جو آپ چلے جائیں سڑکوں پہ سائیڈ میں آپ کو سروس روڈز ختم ہو گئی ہیں، وہاں ریسٹورنٹس کھل گئے ہیں، یہ ساری چیزیں اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے، اور میرا خیال ہے اقدام بہت اچھا ہے، اور اس چیز کو ضرور چیک کرنا چاہیے کہ بہت سے ایمینٹی پلاٹس کو کنورٹ کر دیا گیا۔ میں نے اس سلسلے میں ابھی ٹویٹ بھی کی تھی کہ ایک ہاسپٹل جو کلفٹن پہ تھا، جہاں آخری بار میر مرتضیٰ بھٹو کی باڈی لائی گئی تھی، وہ ہاسپٹل اب ایک کمرشل پلازا میں کنورٹ ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے بے شمار آپ کو لگیں گے، کیونکہ کراچی میں اتنی زیادہ ڈویژن ہے اور اتنی سیوک ایجنسیز ہیں کہ ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کے لیے اور ایک دوسرے کے لیے رکاوٹ بننے کے لیے، اگر سپریم کورٹ نے اس سے پہلے بھی کچھ اقدامات کیے تھے، اب بھی یہ اقدام کیا گیا ہے۔ سرکولر ریلوے میں سندھ اور وفاق لڑ رہے ہیں، اسی طریقے سے کراچی کا جو ماس ٹرانزٹ ہے وہ 40 سال سے ابینڈنڈ پڑا ہوا ہے۔ تو میرا خیال ہے سپریم کورٹ نے اس طرف جو توجہ دلائی ہے وہ بہت اہم ہے، اور اس سے ابھی بہت سی شکایات بھی آئی ہیں کہ جی انکروچمنٹ ڈرائیو کے نام پہ بہت سے زیادتیاں کی گئی ہیں، لیکن اوورآل اگر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو کراچی کو آپ بہتر کر نہیں سکتے جب تک آپ ان چیزوں کو، یہ جو 7-8 ہزار کراچی کی آدھی پاپولیشن کچی آبادیوں میں رہ رہی ہے، ان چیزوں کو آپ بہتر کر نہیں سکتے جب تک آپ ایک سخت آپریشن نہ کریں۔ میرا خیال ہے اقدام بہت ہے، لیکن شاید ہم یہ کہیں کہ 40 سال پرانی پوزیشن پر کراچی آ جائے گا، یہ مجھے ممکن نہیں لگ رہا۔ اس پہ آپ نہیں کو آپشن لے رہے ہیں۔ حسن نثار صاحب، جب کسی شہر میں بلڈنگز بنتی ہیں تو اس کو ڈیولپمنٹ کے طور پر دیکھا جاتا ہے، تو 40 سال پرانی شکل میں اگر کراچی شہر بحال ہوتا ہے تو یہ فائدہ مند بات ہوگی شہر کے لیے؟ کلیریکل جواب تو میں نہیں دے سکتا اس کا۔ ماضی کو دیکھو، قدرت بھی تبدیل نہیں کر سکتی، اور شہر بھی بچوں کی طرح ہوتے ہیں جنہیں مسلسل نہلانے، دھلانے، سجانے، سنوارنے اور ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم نے تو اپنے شہروں کے ساتھ وہ کیا جو تاتاریوں نے بغداد اور امریکیوں نے ہیروشیما ناگاساکی کے ساتھ کیا تھا۔ شہر شہریوں کا شجرہ نسب بھی ہوتے ہیں۔ کراچی کا شجرہ نسب درست کرنا کسی عبادت سے کم نہیں ہے۔ اٹس ناٹ جسٹ کراچی، ہم نے اپنے تمام شہروں کے ساتھ انکلوڈنگ اسلام آباد جو کیا ہے وہ بہت بھیانک ہے، بہت بدصورت ہے۔ جتنا امپروو کیا جا سکتا ہے کر لیں، وہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، وہ 40 سال پرانا وہ نہیں، جو کر سکتے ہو بہتری وہ تو کرنی چاہیے ہمیں۔ ٹھیک، محمل، آپ کے خیال میں 40 سال پرانی حالت میں بحال ہو سکتا ہے کراچی شہر، اور پھر یہ اقدام کیسا ثابت ہو سکتا ہے شہر کے لیے؟ دیکھیے ابصرہ، میرے خیال میں ہمیں ایک تو خیر اس کانٹیکس کو سمجھنا چاہیے جو انہوں نے جسٹس گلزار صاحب نے 40 سال پہلے والی کی بات کی، وہ بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آج سے 40 سال پہلے کراچی کے اندر اس قسم کی انلیگل انکروچمنٹ نہیں تھی، اور ہم نے جو کراچی کے اندر انکروچمنٹ دیکھی ہے وہ انڈسکریمنیٹ ہے، وہ بے شک غریب ہو یا الٹرا رچ ہوں، سب نے انکروچمنٹ کی، اور اس کی وجہ ہے کیونکہ کراچی ایک ذرا یونیک قسم کا شہر ہے جہاں پہ گوٹ وغیرہ کے علاوہ باقی موسٹلی جو ادھر زمین ہے وہ سرکاری زمین ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ اصل میں جو مسئلہ شروع ہوا ہے وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ جو کراچی کے پلانرز تھے، سٹی پلانرز اور پولیٹیشنز اور سروس پرووائڈرز، ان لوگوں نے اس چیز کا خیال نہیں رکھا کہ ان کو اس شہر کے ساتھ کرنا کیا تھا۔
اب اصل میں کراچی شہر میرے خیال میں تو اس 40 سال کیا اس سے بھی زیادہ بہتر ہو سکتا ہے، اور وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ اگر ہم ایک انسان دوست شہری منصوبہ بندی کریں جہاں پر عام آدمی کی ضروریات پوری ہوں، جہاں پہ ٹھیلے والے کو لوکل گورنمنٹ زمین بھی پرووائڈ کرے، جہاں پہ سستے کھانے والے کے دکان کے لیے بھی زمین پرووائڈ کی جائے، جہاں پہ بچوں کے اسکول، غریبوں کے لیے جو بچوں کے اسکول ہوں ان کے لیے بھی زمین دی جائے، قبرستانوں کے لیے دی جائے، اسپتالوں کے لیے دی جائے، ڈسپینسریز کے لیے دی جائے، ایک ہیومین سروسز ہمیں چاہیے۔ اور میرے خیال میں ہمارے پلانرز کو، جو سٹی پلانرز ہیں، ان کو بیٹھ کر، کیونکہ جو غلطیاں ہوئی ہیں ہم نے یہاں تک دیکھا، مظہر صاحب نے بھی ایسی بات کی، یوٹیلیٹی پلاٹس تک پہ قبضہ ہوا ہے، ایسے پلاٹ جن کے اندر اگر سیوریج کی پائپ ڈالے گئے ہیں، جو ایکسیس پوائنٹ ہے اس کے اوپر جی آج 8 منزلہ بلڈنگز بن گئی ہیں۔ جب اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو وہ ظاہری بات ہے سب کچھ ایک نہ صرف یہ کہ ہیریٹیج متاثر ہوتی ہے، ایک ہیپ ہیزڈ قسم کی پلاننگ نظر آتی ہے اور ڈیولپمنٹ، اور اس کے اندر بھتہ بھی آ جاتا ہے، اس کے اندر لینڈ گریبرز بھی آ جاتے ہیں، قبضہ مافیا اور بڑی چیزیں۔ لیکن اصل میں کراچی کو یہ بہتر کر سکتے ہیں اگر یہ انفراسٹرکچر ٹھیک کرے، اگر یہ غریبوں کو دیکھیے، یہ ہمیں ضرور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ غریبوں کو جب بات کرتے کہ جی ٹھیلے والے کی دکان ختم کی، انکروچمنٹ ختم کی، تو اس کو الٹرنیٹیو لینڈ پرووائڈ کیا جائے، یہ بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ یہاں پر زمین ہی نہیں پرووائڈ کی اور مجبوراً ان کو انکروچمنٹ کرنی پڑی۔ تو اس لیے جب تک آپ غریبوں کو، کیونکہ کلاس ڈیوائیڈ ادھر ہے اور ملٹی کلاس سپیسز بھی ہمیں دینی چاہیے، اس کے اوپر میرے خیال میں کچھ آرکیٹیکٹس کو، سٹی پلانر، سٹی پرووائڈرز اور سٹی انفورسرز کو، ان کو بیٹھ کر اس کے اوپر کچھ سوچنا چاہیے اور اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے، اور 40 سال کا اس سے بھی بہتر جدید سٹی جو ہے وہ بن جائے۔ عدالتی احکامات کے حوالے سے آپ بات کر رہی ہیں کہ کس طرز پر یہ کہا گیا ہوگا۔ ارشاد بھٹی صاحب، شہری آپ کے حساب سے پھر سراہیں گے اس قسم کے اقدام کو، اور جس طرح سے محمل بات کر رہی ہیں پھر تو اس پہ عمل درآمد بھی ایک بہت بڑی پلاننگ کے ساتھ کرنا ہوگا۔ دبئی امریکہ میں مال جمع ہو رہا ہے، کیا یہ شہر ان کے باپ کا شہر ہے؟ پارک، کھیل کے میدان، اسپتالوں کے پلاٹوں پر قبضے ہو گئے ہیں، ملی بھگت سے مال بنایا، شہر تباہ کر دیا۔ یہ خود کو سٹی فادر کہتے ہیں، انہیں الف بے بھی معلوم نہیں، پتہ نہیں شہر نہیں چلتا تو کسی اور کے حوالے کر دیں، کام نہیں کرنا تو اردو سے چمٹے ہوئے کیوں ہو؟ آپ کے چپڑاسی ارب پتی نہیں تو کروڑ پتی تو ضرور ہو گئے ہیں، صرف پیسے ہی بنائی جا رہے ہو۔ یہ بھی جسٹس گلزار صاحب نے اسی سماعت میں کہا۔ یہ ایک پچھلے 70 سالوں میں سوائے ایک اسلام آباد کے باقی آپ نے کیا دیا اس ملک کو؟ اور وہ بھی آخری ایوب خان ایک ڈکٹیٹر تھا، وہ دے گیا تھا، ڈکٹیٹر کا ہر کام برا ہوتا ہے، وہ دے گیا تھا۔ جمہوریت پسندوں کے لیے ہم انتظار کر رہے ہیں، چند شہروں کے نام بدلے اور ان کا ستیہ ناش کر دیا۔ آج لاہور، آج کراچی، آج گوجرانوالا، آج فیصل آباد میں آپ کو رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ آپ سے کراچی چھوڑیں، سندھ کو پورے کو دیکھ لیں، کراچی کا مسئلہ نہیں، رونا وہاں ہے، وعدوں، نعروں، داموں کا قبرستان بن گیا، کرپشن، کمیشن، کک بیکس، منی لانڈرنگ، 88% کو صاف پانی نہیں پینے کو مل رہا۔ اور کراچی والوں کو بھی کل ہی پتہ چلا تھا کہ انسانی فضلے والا پانی مل رہا ہے۔ ایک سال میں 272 ارب کے گھپلے کر چکی ہے یہ بھٹو سرکار، آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے۔ تھر میں 21 دنوں میں 38 بچے مر گئے صرف مٹھی کے اسپتال میں، مائیں سیشن جج کے سامنے رو پڑی اپنے دکھ سناتے سناتے۔ پی پی کا سیاسی قبلہ کل وہ گٹر بن گیا تھا، وہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی سوشل میڈیا پہ، وہ یہ پیپلز پارٹی کا سیاسی قبلہ ہے لاڑکانہ، جو گٹر بن چکا ہے۔ ایک گھر ڈائن بھی چھوڑ دیتی ہے، یہ چیف جسٹس صاحب کہہ چکے ہیں سجاد علی شاہ سندھ ہائی کورٹ کے۔ لانچوں میں پیسہ جانا بند ہو جائے تو ان کے حالات بدل جائیں، یہ ثاقب نثار صاحب کہہ چکے ہیں۔ کراچی کے 10,000 رفائی پلاٹ بک چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جسٹس امیر ہانی مسلم کے واٹر کمیشن کی رپورٹ پڑھیں تو رونا آتا ہے۔ کاغذوں میں ٹھیکے مکمل ہو گئے، گراؤنڈز پر شروع ہی نہیں ہوئے۔ جی آئی ٹی رپورٹ بتاتی ہے 1 ارب 20 کروڑ جعلی اکاؤنٹس میں ٹھیکیداروں نے جمع کروائے ہیں۔ 5 ارب زرعی کھالوں کے لیے رکھے گئے تھے، وہ کھالے تھے ہی نہیں۔ اب سے آخری بات، وہ کھالے تھے ہی نہیں۔ 5 ارب کھالوں کے لیے زرعی کے لیے رکھے گئے، وہ الحمدللہ تھے ہی نہیں۔ سندھ میں مزے ہیں تو زرداری صاحب اور کمپنی کے، انور مجید اور اومنی گروپ کے، بلاول اور ان کے کتوں کے، باقی جیے بھٹو جیے بھٹو جیے بھٹو۔ اب سوال کا بھی جواب ارشاد صاحب دے دیں۔ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، نہیں ہو سکتا کہہ رہے ہیں، نہیں آپشن لے رہے ہیں حفیظ اللہ نیائی صاحب۔ بالکل نہیں ہو سکتا، یہ کب تک عدالت کر سکتی ہے؟ عدالت کیا کیا کرے گی؟ ایک جی آئی ٹی بناؤ اور یہ ملک اس کے حوالے کر دو، ایک جی آئی ٹی بناؤ اور یہ ملک اس کے حوالے کرو، یا سپریم کورٹ کے حوالے کر دو، 5 سال کے لیے ٹھنڈ پڑے گی انشاءاللہ۔ نیائی صاحب، ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے؟
कहते हैं जी ऊंट है ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी। सैड स्टोरी है पाकिस्तान की, सिर्फ कराची नहीं, तमाम मेट्रोपॉलिटन और कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ की। देखें, मेरा चूँकि अपना शोबा है प्रोफेशनली टाउन प्लानिंग और टाउन डेवलपमेंट, ये तो इंक्रोचमेंट्स है ना। यहाँ पे जो नई आबादियाँ हैं ना, उनको भी देखें तो उसके अंदर भी आप देखेंगे कि बिल्कुल ना तो आपको रोड सीधी नजर आएंगी, सिवाय इस्लामाबाद के एक्सेप्शन को छोड़ के, उसको भी आप खासा ख़राब कर दी गई, जैसे हसन साहब ने कहा है। ये वाहिद मुल्क है कि जहाँ के हर गली कमर्शियल है, हर रोड कमर्शियल है, हर आबादी कमर्शियल है। कम अज़ कम अकेडमीज़ और मेडिकल क्लिनिक्स तो आपको हर गली में ले जाएंगे। दुनिया में कहीं फिरो, मजाल नहीं है कि आपको कमर्शियल चीज़ें जो है किसी आबादी के अंदर करने की इजाज़त हो। स्कूल डिस्ट्रिक्ट अलहदा होते हैं, अकेडमीज अलहदा होती हैं, हर चीज़ के लिए चीज़ें सेटल्ड है। यहाँ पे सड़कों में चलना मुहाल होता है, स्कूल की छुट्टी हो या आप निकल नहीं सकते। हर शहर का यही हाल है। ये जो मेरा ख्याल है कि चूँकि हमारे टेक्निकली हमारे अदालत के जजेज जो है इक्विप नहीं होते, में हमेशा से होता है कि जब ये टेक्निकल टॉपिक्स आते हैं तो वो जनरलाइज बातें करते हैं। ये जनरलाइज बातें नहीं है बीबी, ये 60-70 साल की कथा है। यहाँ पे लाहौर के अंदर, कराची को तो मजहर साहब ने कुछ बता दिया, लाहौर के अंदर समनाबाद की आबादी देखें, एक जिसको कहते हैं शाम की तरह रोड्स हैं। अब भी रोड्स बनी है शौखाना से लेकर रायवंडे तक, यूं घूमती जाती है। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि एक रोड इनसे सीधी आज तक क्यों नहीं निकली, उसमें इससे क्या कबाहत क्या है। ये मुझे आज तक मेरे इंजीनियरिंग ब्रेन के अंदर ये नहीं आता कि ये रोड्स कैसी निकलती हैं, बिल्डिंग कैसी बनाती है, फिर कहाँ पे हाई राइजेस होनी चाहिए, हाई राइजेस क्यों होनी चाहिए, और आबादी को कैसे करना है। हमारे पास एक ग्रीन एरिया खत्म होता जा रहा है, कल्टीवेटिंग लैंड नहीं है, तो हाई राइजेस हमें इनकरेज करनी है। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। छोटे छोटे दुनिया के मुल्क है, मलेशिया जैसे, उन्होंने भी जिनके पास 70% है ग्रीनरी टू लैंड रेशियो, इसके बावजूद वो हाई राइजेस को इनकरेज करते हैं ताकि आबादी जो है ग्रीन एरिया ना यूज करे। हमारे यहाँ ये पूरे खेतों खेत उजाड़ दिए जाते हैं, हजारों एकड़ सामान। बिल्कुल, इसकी आपने शानदेही करी है साहब। ऊंट है ऊंट, तो अदालती अहकामात को कैसे देख रहे हैं? सवाल ही कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप तो ये कह रहे हैं कैसे कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जो अदालतें उनकी इखलास अपनी जगह, लेकिन उनको टेक्निकली नहीं पता। सिर्फ ये है कि एनक्रोचमेंट खत्म कर सकते हैं, वो भी कितनी खत्म करते हैं, बड़ी अचीवमेंट है। मैं सिर्फ इसमें एक चीज जरूर ऐड करती रहूं कि ये जो बात बार बार करें एनक्रोचमेंट, और हमने ये देखा है कि बहुत सारे जो गरीब लोग हैं वो इससे बहुत ज्यादा मुतासिर हुए। बात ये है कि कराची जैसे शहर में जब तक गरीबों के लिए प्रोविजन नहीं होगा, जब तक उनको जमीन नहीं प्रोवाइड की जाएगी, ये एनक्रोचमेंट कभी भी नहीं खत्म होगी। तो ये जरूर वो ज़हन में रखें, और ये एक गवर्नमेंट का काम है, रियासत का काम है उनको प्रोवाइड करना। ये चाइना देखें जी, पिछले 30-40 साल के अंदर उन्होंने सारे पुराने शहर ब्लॉक किए, नए बनाए। निशानदेही कर रहे हैं इस बात की कि मुल्क भर में कहीं पे भी आपको प्लानिंग इस हवाले से नजर नहीं आती, मुख्तलिफ शहरों में इस मामले पर, सिवाय एक इस्लामाबाद ना ही कभी थी पहले इस चीज की। ठीक, इस सवाल के जवाब में 3 नहीं जो ऑप्शन दिए गए, मेमल ने हाँ का ऑप्शन लिया। जी ऐड कीजिए मां साहब। मैं सिर्फ ये ऐड कर रहा हूँ, देखिए एक तो थोड़ा सा उसमें अगर अयूब खान साहब इस्लामाबाद नहीं बनाते तो हो सकता था कराची इस्लामाबाद बन जाता। दूसरी बात ये कि शहरों में जब आबादी आती है, बड़े शहरों में, तो ये बुरी चीज़ नहीं होती। ये एक डेवलपमेंट का वो होता है कि लोग आ रहे हैं, यहाँ नौकरियाँ मिल रही हैं, लेकिन उसके लिए प्लान किया जाता है। इस शहर का 2 बड़े मसले हैं। इस शहर की ओनरशिप आज तक किसी ने नहीं ली, और इस शहर को कभी प्लान नहीं किया गया, और इसको बिल्कुल एक मंडी की तरह बेचा गया है। लोग आए हैं यहाँ, उन्होंने पैसे कमाए हैं और चले गए हैं। तो जब तक आप इस कॉन्सेप्ट को दूर नहीं करेंगे, मेरा ख्याल है कराची नहीं बन सकता। बिल्कुल माया साहब, ये कराची शहर को गरीबों की माँ कहा जाता था, लेकिन ओनरशिप किसी ने नहीं ली इस शहर की। आते हैं, काम भी, और यहाँ से चले जाते हैं। यही आज अदालती रिमार्क्स में भी बात सामने आई। आज एक अहम खबर सामने आई, सेनेट की कायमा कमेटी की जानिब से तफरीही मकामात पर फैमिलीज के मुंह सूंघने और निकाह नामे मांगे जाने पर बरहमी का इजहार किया गया है। चेयरमैन कमेटी का कहना था कि पाकिस्तान में सियाहत के फरोग की अशद ज़रूरत है, मगर तफरीही मकामात पर जाने के लिए कानून नाफिज करने
کرنے والوں کی پوچھ گچھ نامناسب ہے. لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ جاتے ہیں جن کے منہ سونگے جاتے ہیں الکوہول ٹیسٹ کرنے کے لیے, یا پھر ان سے نکاح نامے چیک کیے جاتے ہیں. یہ کرنا کہاں کا قانون ہے؟ اسی حوالے سے ہمارا سوال ہے اپنے پینل سے, اور ہمارا ساتھ سے ہے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کی جانب سے اظہار برہمی کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ تفریحی مقامات پر فیملیز کے منہ سونگنے اور نکاح نامے مانگے جانے کا یہ جو انکشاف ہوا ہے اس پر برہمی کا اظہار کیا گیا ہے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کی طرف سے. لیکن کیا پولیس کو اس طرح کی اجازت ہونی چاہیے, یہ ہم اپنے پینل سے جاننا چاہیں گے. ہاں یا نہیں میں آپ جواب دے سکتے ہیں. حسن نثار صاحب, پہلے آپ کی طرف آئیں گے. کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس بات کو جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے نشاندہی کی ہے؟ صاحب, پوری قوم کے لیے نا میری درخواست ہے کہ جو منہ سونگے اس کے منہ میں آئین گھسیڑ دو, جو آئین کی کاپی ساتھ لے کے جایا کریں, اور جو نکاح نامہ مانگے اس کی ولدیت پوچھو, ڈی این اے ٹیسٹ کراؤ, اور ان تفریحی مقامات کے باہر لکھ دو یہ عقوبت خانہ ہے. خدا جانے خدائی فوجداروں سے اس ملک کی جان کب چھٹے گی بھی یا نہیں چھٹے گی, اور یہ ملک کبھی نارمل ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ ضیاء الحق کے آسیب سے کبھی نکلے گا نہیں نکلے گا. بھائی جسٹ کانٹ سے, مطلب اس سے زیادہ کیا کامنٹ کروں میں. محمل, جو قوانین ہیں ان کی وضاحت شہریوں کو معلوم ہونا کتنا ضروری ہے تاکہ وہ اس طرح کی صورتحال میں ہراس نہ ہو. ایک بڑا افسوسناک واقعہ اسلام آباد میں F9 پارک میں پیش آیا تھا, جب وہ ایک لڑکی کو گینگ ریپ کا نشانہ بنایا گیا تھا. وہاں پہ بعد میں ان کو پکڑ بھی لیا گیا تھا ان افراد کو. لیکن اس حوالے سے شہریوں کو معلوم ہونا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے اب سر, میں اس میں نہیں کا آپشن لوں گی کہ بالکل بھی نہیں پولیس کو اس طرح کی اجازت ہونی چاہیے. اور جس طرح حسن نثار صاحب نے بات کی ہے کہ آئین ان کو پڑھاؤ, کیونکہ دیکھیے جو آرٹیکل 14 ہے پاکستان کے آئین کا, وہ یہ کہتا ہے, وہ ہے ڈگنیٹی آف مین کے بارے میں, انسان کی عزت کے بارے میں, عزت نفس کے بارے میں, پرائیویسی آف ہوم کے بارے میں. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ واقعی حسن صاحب نے بات جو کی ہے کہ ضیاء الحق کے دور کی یاد کر دی, کیونکہ اس زمانے میں ہوتا تھا کہ کوئی میاں بیوی بھی جا رہے ہوتے تھے یا آدمی عورت جا رہے ہوتے تھے تو نکاح نامہ پولیس والے پوچھ لیتے تھے. اب اس میں یہ دیکھیے کہ میرے خیال میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ پولیس کو کیا حق ہے, کس قانون کے تحت وہ آپ کو روک رہے ہیں یا آپ کا منہ سونگ رہے ہیں یا آپ سے نکاح نامہ مانگ رہے ہیں, اور کیا میاں بیوی, بہن بھائی یا ماں بیٹے, ان کے علاوہ کیا کوئی آدمی اور عورت اکٹھے نہیں گھوم پھر سکتے؟ کیا وہ کہیں نہیں بیٹھ سکتے؟ کیا وہ بات چیت نہیں کر سکتے؟ یہ ایک اور بھی طریقہ ہے. نہ صرف یہ مورل پالیسنگ ہے جو کہ غلط ہے, بلکہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک پولیس کا پیسے بنانے کا بھی طریقہ ہے. پارکوں میں وہ دیکھیں گے لڑکا لڑکی بیٹھے ہیں تو جا کر ان کو تنگ کریں گے, وہ ڈر کے مارے کوئی نہ کوئی پیسہ دے دیں گے. گاڑیوں میں یونیورسٹی کالجز کے اسٹوڈنٹس اگر جا رہے ہوں گے یا جو کام کرتے ہیں یا کوئی بھی دوست جا رہے ہوں گے, ان کو روک لیں گے اور ان سے نکاح نامہ مانگ کے پیسے 1000 500 2000 5000 یہ ان کی قیمت ہوتی ہے. اس میں وہ مان جاتے ہیں چائے پانی کے اوپر. لیکن اس کے اندر حکومت کو یہ کرنا چاہیے کہ سختی سے, بلکہ ایکچولی ان کو یا تو اس کے اوپر کوئی ہیلپ لائن بنا لیں کہ جس کے اوپر شکایت کر سکیں کہ جی یہ والے فلانے ناکے پہ یا فلانے پارک میں یا فلانی جگہ پہ ہمیں روکا گیا, تاکہ ان کی ایک تو ان کی جو ہے وہ کمپلین ہو سکے, اور وہاں پہ یہ بالکل اس چیز کو انشور کریں کہ کبھی بھی یہ مورل پالیسنگ نہیں ہوگی. یہ بالکل غلط بات ہے, کوئی ان کو قانونی حق نہیں. صحیح, بالکل. جو باتیں آپ محمل بتا رہی ہیں اس کی نشاندہی کی گئی ہے آج سینٹ کمیٹی کی طرف سے. ہم نیائی صاحب کی طرف یہی بات لے کے جائیں گے. نیائی صاحب, آج کے دور میں اس طریقے سے جس طرح محمل کہہ رہی ہیں نکاح نامے مانگنا, یہ بات ڈز اٹ میک سینس؟ اسٹوڈنٹس بھی ہو سکتے ہیں, دوست بھی ہو سکتے ہیں, اور نہ بھی ہوں, اگر بہن بھائی بھی جا رہے ہیں اور میاں بیوی بھی جا رہے ہیں, تو کسی کا حق ہے یہ ان سے پوچھنا, اور پھر جو اس کی آڑ میں رشوت لی جاتی ہے؟ بالکل نہیں ہے جی, کسی طریقے سے نہ اخلاقی طور پہ جائز ہے, نہ قانونی طور پہ جائز ہے, اور نہ مذہبی طور پر جائز ہے. ہر 3 طریقوں سے اسپیکٹ سے جائز نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جس ملک کے اندر پتھر مقید ہوں اور کتے آزاد ہوں, یعنی کتے مقید ہوں اور بندے ہوں اور پتھر آزاد ہوں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن کوئی ایک ایٹراسٹی ہے پولیس کی ہر طریقے سے. میں تو ٹریول کرتا ہوں لاہور سے میاں والی تک جاتا ہوں, تو مجھے پتہ نا کہ کیا کیا پاپڑ بیچنے پڑتے ہیں. ہر پکٹنگ پہ یہ ہوتا ہے کہ آئے گولی ماریں گے یا کیا کریں گے. بالکل خوف سے تاری ہوئے. یہ آج کی نہیں ہے کہانی, یہ پچھلے 25-30 سال سے ہے. چونکہ بہت خطرات ہیں تو ان کے آڑ میں کبھی کسی کو کس لحاظ سے تنگ کیا جاتا ہے. تو یہ آپ نے ایک اسپیکٹ جو اجاگر کیا ہے یہ زیادہ اہم ہے, اور اس کو زیادہ نیچرلی کمپلنگ ہے. لیکن مور اور لیس اس طرح اس انٹینسٹی پہ نہ بھی صحیح,
تو مختلف طریقوں سے جو ابھی ساہیوال کا واقعہ ہوئی ہے کیا ہوا ہے اسی سے ملتا جلتا ہے. وہ بھی ان کا منہ سونگا ہے نا ٹیررسٹ کا, اور 10 گولیاں پار کر دی ہیں. دوسرے کا منہ سونگا ہے تو 13 گولیاں پار کر دی ہیں جسم سے. تو یہ بھی بس اللہ کریں اس ملک میں. آپ سمجھتے ہیں بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے. ارشاد بھٹی صاحب, ایک سوچ ہمارے ملک میں یہ بھی پائی جاتی ہے کہ اسلامی معاشرہ ہے, ان چیزوں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنا پڑتا ہے, لیکن آج سینٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کچھ فورن جو ٹورسٹ تھے ان کے ساتھ بھی اب اس طرح کی صورتحال پیش آئی ہے, تو اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ پہلی بات تو میرا خیال ہے کہ اب یعنی نکاح کرتے وقت ایک نکاح نامے کی اضافی کاپی ہونی چاہیے. مطلب یہی ہے کہ کاپی برائے پولیس وہ بھی ہونی چاہیے, اور یہ اس کی فوٹو کاپی کروا کے ہمیں گلوں میں ڈال لینی چاہیے کہ نکاح نامے. اور دوسری بات ہے جو شہری اپنے فیملیز کے ساتھ جانا چاہیں ان کے لیے میرا مشورہ ہے کہ وہ صبح ٹوتھ پیسٹ نہ کریں, اور اگر لہسن اور پیاز کو چینگم کی طرح چباتے رہیں تو افاقہ ہوگا, کوئی قریب نہیں آئے گا, کوئی منہ نہیں سونگے گا. تیسری بات یہ ہے کہ آج پتہ چلا ہے الحمدللہ, محمل آپ کا شکریہ, کہ یہ آرٹیکل 14 جو ہے یہ میرے بارے میں ہے, میری عزت کے بارے میں ہے. مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میری عزت بھی اس معاشرے میں ہے, اور میری عزت کے بارے میں بھی ایک آرٹیکل ہے. تو چونکہ اب میری عزت رہ نہیں گئی, تو لہٰذا اس اگلی مرتبہ جب ترمیم بڑے کریں تو اس آرٹیکل کو بھی ختم کر دیں, کیونکہ اس کا فائدہ کوئی نہیں. اگر اس کے ہوتے ہوئے میری کوئی عزت نہیں تو نہیں ہوگا, تو چلو کوئی دکھ تو نہیں ہوگا نا. تیسری بات ہے قانون بڑا عقل مند ہے ہمارے ہاں ایسے, اور پولیس بھی بڑی عقل مند ہے. غریبوں کے کالے شیشے نظر آ جاتے ہیں, اور ان کو یہ 35-40 گولیاں جو ماری ہیں انہوں نے ساہیوال میں, یہ غریب آدمی تھے, کوئی امیر آدمی تھوڑے تھے. وہ اریبا جو لڑکی تھی اس کو انہوں نے 6 گولیاں ماری ہیں. میں سوچتا ہوں اتنی میری بھی بیٹی ہے, اس سے سال چھوٹی ہوگی, میں سوچتا ہوں, میں کل بھی سوچ رہا تھا کہ اس اتنی عمر کی بیٹیوں کو تو ایک تھپڑ بھی مارا جائے تو وہ بھی 2 دن اس صدمے سے نہیں نکلتی. تو 6 گولیاں مار دیں اس قانون نے, اور جس میں آرٹیکل 14 میرے بارے میں ہے. اور امیر آدمی کے کالے شیشے چھوڑیں, اس کے کالے کرتوت چھوڑیں, کچھ بھی کریں. آج نواز شریف صاحب آ رہے تھے چیک اپ کے لیے ہسپتال, بوسکی کی قمیض انہوں نے پہنی ہوئی تھی, ایسے سر جھکا کے ساتھ چل رہی تھی پولیس, اور یوں لگ رہا تھا کہ وزیر اعظم وزٹ پہ آیا ہوا ہے کسی ہاسپٹل میں. اور یہ وہ بندہ ہے جو مجرم ہے, اور جو صادق ہے اور امین نہیں رہا, جس نے قوم, پارلیمنٹ اور عدلیہ کو بے وقوف بنایا ہے. مجھے یہ سہولت حاصل ہے کہ اگر میں مشکوک, تھوڑا سا مجھ پہ شک ہو جائے تو اٹھا کے مجھے تھانے میں پھینک دیتے ہیں. جعلی دوائیاں, فراڈ. 3 سال کی بچی میری محفوظ نہیں ہے ادھر. وہ جو شریفہ بی بی 16 سال کی تھی جس کو انہوں نے گھمایا تھا ڈی آئی خان میں ننگا کر کے, برہنہ کر کے, اس کا کیا بنا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. وہ ماں باپ کے سامنے بچیاں مار دیتے ہیں. یار یہ ظالم لوگ ہیں, انہوں نے کیا, آپ نکاح ناموں کو لے کے بیٹھ گئی ہیں اور منہ کو لے کے بیٹھ گئی ہیں. شکر کریں یہ نکاح نامے پوچھ لیتے ہیں, منہ سونگ لیتے ہیں, یہ گولی مار دیں گے تو ہم کیا کر لیں گے؟ بالکل نہیں کو آپشن. ارشاد بھٹی صاحب اس پہ لے رہے ہیں. مظہر صاحب, پھر اس حوالے سے کوئی اویئرنیس کیمپین ہونی چاہیے, لوگوں کو پتا ہو کہ ان کو کس حد تک روک کے پوچھا جا سکتا ہے, اور کس چیز کا قانونی طور پر جواب دینا ضروری نہیں ہے. دیکھیے پولیس اسٹیٹ میں آپ کوئی بھی قانون, یہ بالکل ایک پولیس اسٹیٹ کا تصور ہے نا, اور یہ پولیس اسٹیٹ آپ کہیں نہ کہیں یہ پولیس اسٹیٹ ہے. اور اب صرف پولیس اسٹیٹ ہی نہیں ہے, اب تو یہ ایک نان اسٹیٹ ایکٹرز کی بھی جگہ ہے نا. مورل پولیسنگ صرف پولیس ہی نہیں کرتی پارکس میں یا جگہوں پہ. یہاں آپ کو بہت سے ایسے گروپس بھی ملیں گے جو پکڑ کے آپ کی پٹائی کر دے. مری میں کیا ہوتا ہے ہر دوسرے دن, آپ مری میں لوگ جاتے ہوئے ڈرتے ہیں اپنی فیملیز کو لے جاتے ہوئے. ادھر کسی بھی وقت کوئی بھی واقعہ ہو سکتا ہے, اور ایسے بے شمار واقعات ہوئے ہیں. اسی طریقے سے دوسرے جو ٹورسٹ ریزورٹس ہیں وہاں بھی یہی چیزیں ہوتی ہیں. یہ تو ہمیں دوسرے شہر, یہ تو شہروں میں, ایون کراچی, لاہور, اسلام آباد میں لگتا ہے جہاں پارکس میں پولیس جو ہے اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے. یہ ایک پولیس کا اندر کا گلڈ بھی ہوتا ہے, کیونکہ ان کے تھانے, ان کے پرائیویٹ جو ہاؤسز ہیں اس کے اندر یہ سارے واقعات جو ہیں اتنے بھیانک اسٹوریز ہیں کہ جس کو آپ بیان نہیں کر سکتے. اور جب یہ باہر نکلتے ہیں, پارکس میں جاتے ہیں, تو پھر یہ ریئیکٹ کرتے ہیں اور انہی فیملیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں. اور کہیں اگر غلطی سے, جس طرح ابھی بھٹی صاحب کہہ رہے تھے, دیکھیے غربت ہونا اس معاشرے میں بہت بڑا گناہ ہے. آپ اگر غریب ہیں تو آپ کی کوئی سنوائی نہیں ہے, نہ آپ کے ہاسپٹلز ہیں, نہ آپ کے سکولز ہیں, نہ آپ کے لیے کوئی بہتر پبلک ٹرانسپورٹ ہے. یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اور اس کے اوپر
اگر پولیس آپ کو پکڑ لے تو آپ پولیس کو دیکھتے ہی خوف فیل کرتے ہیں. یعنی مجرم اس ملک میں خوف نہیں فیل کرتا پولیس کو دیکھتے ہوئے. ایک شریف آدمی فیل کرتا ہے خوف پولیس کو دیکھ کر. جہاں یہ تصور ہو کہ مجرم پولیس کی وردی سے نہیں ڈرتا ہو اور غریب اور ایک عام آدمی پولیس کی وردی سے ڈرتا ہو, اس ملک میں کبھی بھی آپ جو ہے انصاف کی فراہمی بالکل آپ اس کے اوپر نئی آپشن لے رہے ہیں مہندس صاحب, اور آپ سب لوگ واضح نئی آپشن لے رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں جی نوٹس لینا چاہیے. بالکل اس کا نوٹس لینا چاہیے, اور آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ پولیس کو اس طرح کی اجازت ہرگز نہیں ہونی چاہیے. پورا ہمارا پینل نئی آپشن لے رہا ہے. آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے بہت شکریہ. ناظرین اجازت دیجیے, خدا حافظ.